فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ بس مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تم نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ مریم کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں۔ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ دیکھتے ہی ہر ایک انگشت بدندان رہ گیا اور ہر منہ سے نکل گیا کہ مریم تم نے تو بڑا ہی برا کام کیا۔ نوفل بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ مریم علیہ السلام کی جستجو میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہیں انہیں کھوج ہی نہ ملا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ ایسی ایسی عورت کو تم نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے رات کو ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ میری یہ تمام گائیں اس وادی کی طرف سجدے میں گر گئیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرف ایک نور نظر آ رہا تھا، وہ اس کی نشاندہی پر جا رہے تھے، جو سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے ہوئے آتی دکھائی گئیں۔ انہیں دیکھ کر آپ وہیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ان سبھوں نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ہارون کی بہن، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، یا آپ کے گھرانے میں ہارون نامی ایک صالح شخص تھا اور اسی کسی عبادت اور ریاضت مریم صدیقہ علیہ السلام کی تھی، اس لیے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا۔ کوئی کہتا ہے ہارون نامی ایک بدکار شخص تھا، اس لیے لوگوں نے طعن کی راہ سے انہیں اس کی بہن کہا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کہا؟ ان سب اقوال سے بڑھ کر غریب قول ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی وہی سگی بہن ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں ڈال کر دریا میں چھوڑا تھا تو ان سے کہا تھا کہ تم اس طرح اس کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے جاؤ کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرے۔ یہ قول تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد صرف خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اپنی مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اس لیے کہ مجھ میں اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا۔ بس اگر محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ آپ ہارون علیہ السلام کی سگی بہن تھیں ٹھیک ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ ان آیتوں میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا جالوت کو قتل کرنا بیان ہوا ہے، اور لفظ موجود ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہیں جو غلطی لگی ہے اس کی وجہ تورات کی وہ عبارت ہے جس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو گئے اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب مرا، اس وقت مریم بنت عمران نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں، دف پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ترانے بلند کیے۔ آپ کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں۔ اس عبارت سے محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ نے سمجھ لیا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں،
حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہو، لیکن یہ کہ یہی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ محض ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نام ایک ہو، ایک نام پر دوسرے نام رکھے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں تو عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں ولیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا۔ وہاں مجھ سے بعض نصرانیوں نے پوچھا کہ تم یا اخت ہارون پڑھتے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ مجھ سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جب میں مدینہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں اسی وقت کیوں نہ جواب دیا کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے اور اپنی اولادوں کے نام برابر رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں۔ اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا انکار کیا تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہو تو ہمیں منظور ہے، ورنہ تاریخی طور پر تو ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ اس تاریخ میں ہمیں قدر تأمل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کا گھرانہ اوپر سے ہی نیک صالح اور دیندار تھا، اور یہ دینداری برابر گویا وارثتاً چلی آ رہی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض گھرانے اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب بد ہی بد۔ یہ ہارون بڑے بزرگ آدمی تھے، اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ہارون نام رکھنے کا عام طور پر چلن ہو گیا تھا۔ یہاں تک مذکور ہے کہ جس دن ہارون علیہ السلام کا جنازہ نکلا ہے تو آپ کے جنازے میں اسی ہارون نام کے 40,000 آدمی تھے، واللہ اعلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم کی گود میں بول کر گواہی دی۔ الغرض وہ لوگ مریم علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے کہ تم سے یہ برائی کیسے سرزد ہو گئی، تم تو نیک کوک کی بچی ہو، ماں باپ دونوں صالح، سارا گھرانہ پاک، پھر تم نے یہ کیا حرکت کی؟ قوم کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر مریم علیہ السلام نے حسب فرمان اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ ان لوگوں کو تاؤ پر تاؤ آیا کہ دیکھو کیسا ڈھٹائی کا جواب دیتی ہے، گویا ہمیں پاگل بنا رہی ہے۔ بھلا گود کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ اتنے میں بن بلائے آپ بول اٹھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں۔ سب سے پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تعظیم بیان کی اور اپنی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولاد سے پاک بتلایا، بلکہ ثابت کر دیا کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اس میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی برات بیان کی، بلکہ دلیل بھی دے دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، رب نے مجھے اپنی کتاب بھی عنایت فرما دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام سے باتیں بنا رہے تھے، آپ اس وقت دودھ پی رہے تھے، جسے چھوڑ کر بائیں کروٹ سے ہو کر ان کی طرف توجہ فرما کر ہی جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قول کے وقت آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ مونڈے تک اونچا تھا۔ اکرمہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں مجھے کتاب دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی وقت آپ کو یاد تھی، سب سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ میں جہاں بھی ہوں لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، انہیں نفع پہنچانے والا ہوں۔ ایک عالم اپنے سے بڑے عالم سے ملے اور دریافت کیا کہ مجھے اپنے کس عمل کے اعلان کی اجازت ہے؟ فرمایا بھلی بات کہنے اور بری بات کے روکنے کی، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے اور یہی انبیاء اللہ کا ورثہ ہے، یہی کام ان کے سپرد ہوتا رہا۔ بس اجماعی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس عام برکت سے مراد بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ جہاں بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے یہ شغل برابر جاری رہتا، کبھی اللہ کی باتیں پہنچانے سے نہ رکتے۔ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ زندگی بھر تک نماز و زکوٰۃ کا پابند رہوں، یہی حکم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ دونوں کام میری زندگی کے آخری لمحے تک لکھ دیے ہیں۔ اس سے تقدیر کا ثبوت اور منکرین تقدیر کی تردید بھی ہوتی ہے۔ رب کی اطاعت کے اس حکم کے ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری کا بھی حکم ملا ہے۔
عموماً قرآن میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گردن کش نہیں بنایا کہ میں اللہ کی عبادت سے یا اپنی والدہ مریم کی اطاعت سے سرکشی اور تکبر کروں اور بدبخت بن جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جبار و شقی وہ ہے جو غصے میں آ کر خون ریزی کرے۔ فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان وہی ہوتا ہے جو بدبخت اور گردن کش ہو، بدخلق وہی ہوتا ہے جو اکڑنے والا اور بننے والا ہو۔ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایک عورت تعجب سے کہنے لگی مبارک ہے وہ پیٹ جس میں آپ نے پرورش پائی، اور مبارک ہے وہ سینہ جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مبارک ہے وہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، پھر تابعداری کی اور سرکش اور بدبخت نہ بنا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیدائش کی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں مجھ پر سلامتی ہے۔ اس سے بھی آپ کی عبودیت اور من جملہ مخلوق کے ایک مخلوق اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے، پھر موت کا مزہ بھی چکیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے بھی۔ لیکن ہاں یہ تینوں موقع خوب سخت اور کٹھن ہیں، آپ پر آسان اور سہل ہوں گے، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ پریشانی، بلکہ امن، چین اور سراسر سلامتی ہی سلامتی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔